الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم وحين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه فقال الصحابة رضي الله عنهم يا رسول الله إنه يوم يعظمه اليهود والنصارى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع وفي عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رجلا نذر أن ينحر إبلا ببوانة فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال لا. قال هل فيها عيد من أعياد الجاهلية؟ قال لا. قال اوفی بنذرک او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ محترم بھائیو، بزرگو، دوستو، اللہ پاک کی نعمتیں بے شمار ہیں۔ ہماری پوری زندگی اللہ کی نعمتوں کو گننے میں اگر ہم ختم کریں تو زندگی ختم ہو جائے گی، اللہ کی نعمتیں ختم نہیں ہوں گی۔ اور اللہ کی ہر نعمت انتہائی اعلیٰ درجے کی ہے۔ اگر ہم اپنی پوری زندگی کی خالص عبادتیں بھی اللہ کی کسی ایک نعمت کے بدلے میں پیش کرنا چاہیں تو اس کا بدل نہیں بن سکتا۔ ان نعمتوں میں سب سے عظیم اور سب سے قیمتی جو نعمت اللہ کی ہمیں ملی ہے وہ ہے ایمان اور مذہب اسلام کی نعمت۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، مذہب اور دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور مذہب اللہ کے یہاں معتبر نہیں ہے۔ ایک مقام پر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اسلام کے علاوہ کوئی اور دوسرے مذہب کو اپنائے گا تو اللہ کے یہاں اسے قبولیت حاصل نہیں ہوگی اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ تو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمارے لیے کامیابی کا جو مذہب اور دین ہے وہ اسلام ہے۔ اللہ نے اپنے کرم سے ہمیں اسلام کی نعمت عطا فرمائی، ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ ہم کو اسے دل و جان سے قیمتی سمجھ کے محفوظ رکھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اگر کسی درجے میں ایمان میں، اسلام میں کوئی خلل، کوئی کمی، کوئی نقص ہم کو محسوس ہونے لگے تو اس کے تدارک کے لیے، اس کی تلافی کے لیے ہم کو کوشش کرنا چاہیے۔ جیسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا حال تھا کہ وہ ایمان میں اگر
کچھ کمی محسوس کرتے تھے تو فوراً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کرتے تھے کہ ہم کو ایسا محسوس ہو رہا ہے، کہیں ہم منافق تو نہیں ہو گئے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر انہیں جواب دیا کرتے تھے ان کی صورتحال کو سمجھ کر۔ ہمیں بھی ایسے ہی ایمان کو سب سے قیمتی دولت سمجھ کر اس کی حفاظت کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اگر اس دولت میں ہمیں کوئی کمزوری محسوس ہو رہی ہے تو اس کمزوری کو بھی دور کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں اللہ کی طرف سے دین عطا فرمایا ہے، یہ دین مکمل ہے۔ زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس کی رہنمائی اس دین میں نہ ہو۔ تجارت ہے، معیشت ہے، سیاست ہے، صنعت و حرفت ہے، تعلیم و تربیت ہے، زندگی کے جتنے شعبے ہیں، جتنے میدان ہیں، ہر شعبے میں، ہر میدان میں مذہب اسلام ہماری صحیح رہنمائی فرماتا ہے۔ دنیا کا کوئی مذہب ایسا نہیں ہے۔ کھانے پینے کے آداب بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں، اس میں بھی ہمیں تہذیب سکھلائی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہاتھ سے کھاتے تھے، سیدھے ہاتھ سے کھانے کا حکم دیتے تھے، الٹے ہاتھ سے کھانے اور پینے سے منع فرماتے تھے، کہتے تھے کہ الٹے ہاتھ سے شیطان کھاتا پیتا ہے۔ اگر کوئی مجبوری نہ ہو، کوئی عذر نہ ہو تو سیدھے ہاتھ سے کھانا چاہیے، سیدھے ہاتھ سے پینا چاہیے۔ کوئی بھی اچھا کام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدھی جانب سے کیا کرتے تھے اور ناپسندیدہ کام الٹی جانب سے کیا کرتے تھے۔ مسجد میں داخل ہونا اچھا کام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اپنا سیدھا پیر مسجد میں رکھتے تھے۔ مسجد سے باہر نکلنا مسجد میں داخل ہونے کے مقابلے میں بہتر نہیں ہے، تو آپ پہلے مسجد سے نکلتے وقت اپنا الٹا پاؤں باہر رکھتے تھے۔ جو بھی اچھا کام ہوتا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدھی جانب سے کرتے تھے۔ اس کا اتنا لحاظ رکھتے تھے کہ کبھی کبھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو تکلف بھی ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دودھ کا تحفہ پیش کیا گیا، ہدیہ پیش کیا گیا۔ آپ کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ ہدیہ آپ قبول کرتے تھے۔ آپ نے اس کو تھوڑا سا نوش فرمایا اور آپ کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ سیدھی جانب سے شروع کرتے تھے۔ تو سیدھی جانب ایک چھوٹا بچہ بیٹھا ہوا تھا اور الٹی جانب بڑے بڑے حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابہ موجود تھے۔ آپ نے محسوس کیا کہ طریقہ افضل تو یہی ہے کہ سیدھی جانب سے شروع کیا جائے، لیکن اس بچے کو اگر دیں گے تو بڑوں کا حق ضائع ہوگا۔ تو آپ نے اس بچے سے کہا، منّے اس پیالے پر تمہارا حق ہے، اگر تم اجازت دو تو تمہاری اجازت سے میں ان کو دے دوں، ان بڑی عمر والوں کو دے دوں۔ وہ چھوٹا بچہ بڑا ذہین بچہ تھا، اس نے کہا بالکل نہیں، آپ کا مبارک جھوٹا میں کسی کو نہیں دوں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا اس کو، اس نے پورا گٹاگٹ پی گیا۔ یہ چھوٹا بچہ تھا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی۔ تو کھانے پینے میں بھی، لینے دینے میں بھی، زندگی گزارنے میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تہذیب سکھائی ہے۔ ہمارے مذہب کا ایک کلچر ہے، ایک ثقافت ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدھی جانب ایک دیہاتی بیٹھا ہوا تھا، دیہاتی کھیڑ میں، اور الٹی جانب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ محسوس کر لیے کہ حضور تو اپنی عادت مبارکہ کے مطابق سیدھی ہی جانب سے شروع کریں گے،
تو کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ تک پہنچتے پہنچتے ختم ہو جائے. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ جیسے معزز صحابی کا حق نہیں ملے گا. تو جھٹ سے بول دیے اے اللہ کے رسول ابوبکر کو پہلے دیجیے نا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، الایمن فالایمن او کما قال، سیدھی جانب جو ہے ان کو دیا جائے گا، پھر ان کی سیدھی جانب جو ہے ان کو دیا جائے گا، اس طرح ترتیب سے دیا جائے گا. اس دیہاتی کو آپ نے پہلے دیا. تو تہذیب جو ہوتی ہے مذہب کی وہ بہت اہم ہوتی ہے، اس کو دل و جان سے اپنانا چاہیے، اس کو کرکول نہیں سمجھنا چاہیے، معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ بھی تھی، اور آپ اپنے صحابہ کو حکم بھی دیا کرتے تھے کہ کھانے سے پہلے اللہ کا نام لے کر کھایا کرو. ایک مرتبہ آپ کے ساتھ کھانے میں سارے صحابہ موجود تھے. آپ نے اللہ کا نام لیا، سارے صحابہ اللہ کا نام لے کے کھانا کھانا چاہتے تھے. اتنے میں ایک چھوٹی لڑکی بھاگتی ہوئی آئی، جیسے کوئی اس کو دوڑا رہا ہے، اور وہ آ کے برتن میں ہاتھ ڈالنا چاہی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچی کا ہاتھ پکڑ لیا، اس کو برتن میں ڈالنے دیا. تھوڑی دیر کے بعد ایک دیہاتی آدمی دوڑتا ہوا آیا، جیسے اس کو بھی کوئی دوڑا رہا ہے. وہ بھی آیا اور برتن میں ہاتھ ڈالنا چاہا، اس کا بھی ہاتھ آپ نے پکڑ لیا. دونوں سے آپ نے کہا پہلے بسم اللہ پڑھو، اللہ کا نام لو، اس کے بعد کھانے کے برتن میں ہاتھ ڈالو. ان لوگوں نے اللہ کا نام لیا، پھر ان کو آپ نے کھانے کی اجازت دی، اور آپ بھی کھائے اور سارے صحابہ بھی کھائے رضی اللہ تعالیٰ. آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہم تو اللہ کا نام لے کر کھانا چاہتے تھے، اللہ کا نام لے کر کھانے سے برکت ہوتی ہے کھانے میں. شیطان کو یہ گوارا نہیں ہوا کہ ہمارے کھانے میں برکت نازل ہوتی رہے، تو اس نے اس بچی کو ورغلا کر بھیجا. یہ بغیر اللہ کا نام لیے کھانا چاہتی تھی تاکہ ہمارے کھانے کی برکت ختم ہو جائے. میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا. پھر جب شیطان نے دیکھا کہ وہ ناکام ہو گیا تو پھر دیہاتی کو ورغلا کر اس نے دوڑایا، وہ بھی بغیر اللہ کا نام لے کر کھانا چاہتا تھا. میں نے اس کا بھی ہاتھ پکڑ لیا. معمولی بات ہے لیکن کتنی گہری بات ہے. کھانے میں اللہ کا نام لے کر کھانا یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور ہماری اسلامی تہذیب ہے. اپنے آگے سے کھانا یہ بھی اسلامی تہذیب ہے. حضرت عمر ابن ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پہلے شوہر کے لڑکے تھے. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر کا انتقال ہو گیا، عدت وفات گزر گئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام نکاح دیا. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عذر پیش کیا کہ اللہ کے رسول میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، آپ مجھ سے شادی مت کرو. آپ مجھ سے شادی کرو گے میں اپنے بچوں کو چھوڑ نہیں سکتی، ان کو بھی اپنے ساتھ لاؤں گی. اب جب وہ میرے ساتھ آئیں گے تو وہ آپ کی نیند میں خلل انداز ہو جائیں گے، آپ کے سونے کے وقت میں، راحت کے وقت میں، آرام کے وقت میں چیخیں گے، چلائیں گے، ڈسٹرب کریں گے، اچھا نہیں لگے گا، جانے دیجیے. بچے ہیں، بچے تو شور مچاتے ہی ہیں. دیکھو ابھی اوپر شور مچا رہے تھے، کسی نے ماشاءاللہ خاموش کر دیا، الحمدللہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا پیارا جواب دیا، سبحان اللہ، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا ام سلمہ تم اس کی فکر مت کرو، تمہارے بچوں کو میں ایسی محبت سے پالوں گا، ایسی ان کی کفالت کروں گا کہ انہیں محسوس نہیں ہوگا کہ میں سوتیلے باپ کے گھر میں ہوں. سگے باپ کی محبت میں دوں گا. چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محبت سے ان بچوں کو پالا. ان بچوں میں سے چھوٹا بچہ ہے جس کا نام ہے عمر ابن ابی سلمہ. یہ بچہ خود کہتا ہے کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک برتن میں کھا رہا تھا. آپ بہت محبت سے اس بچے کو کھلا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں کھاتے کھاتے کبھی اپنے آگے سے کھاتا تھا، کبھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے سے نوالا گھسیٹ لیتا تھا. چھوٹے بچوں کی عادت ہوتی، ان کو کوئی ادب سلیقہ تو معلوم ہوتا نہیں. کم ہے کبھی آپ کے آگے سے ایسے
نوالا گھسیٹ لیتا تھا، کبھی بیچ میں سے کھا لیتا تھا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محبت سے مجھ کو سمجھایا، منّے کھانے سے پہلے اللہ کا نام لو، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، اپنے آگے سے کھاؤ۔ چھوٹا بچہ اس لائق ہے کہ ہم اس کو اسلامی تہذیب سکھائیں۔ ہمارے گھروں میں بچے کیا، نوجوانوں کو بھی نہیں معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی تہذیب کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے۔ اس کے بعد 2 سن ہجری میں غزوہ بدر ہوا، سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے درمیان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں کچھ ایسے معاملات سامنے آئے کہ کچھ خلافت کی طرف سے لیٹر دیے گئے تھے گورنروں کو، اس میں مہینہ تھا لیکن سن نہیں تھا، شعبان، رمضان، شوال، ذی القعدہ، ذی الحج، مہینہ لکھا ہوا تھا لیکن سن نہیں لکھا ہوا تھا۔ تو اس میں کبھی کبھی خط پہنچنے میں تاخیر ہوتی تھی، کبھی کوئی خط جلدی پہنچ جاتا تھا جو بعد میں نکلتا تھا، کبھی کبھی کوئی خط دیر سے پہنچتا تھا جو پہلے امیر المومنین کے یہاں سے شائع ہوتا تھا۔ اس طرح کی صورتحال پیدا ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے صحابہ رضی اللہ عنہم کو جمع کیا اور مشورہ کیا کہ ہمارا کوئی اسلامی سال نہیں ہے، ہماری کوئی اسلامی تقویم نہیں ہے، ہمارا کوئی اسلامی کیلنڈر نہیں ہے، ہم دوسری قوموں کی تقویم، دوسری قوموں کے کیلنڈر سے اپنی تاریخوں کو لکھتے ہیں، تو رائے دیجئے کہ ہمارا کوئی اسلامی سن ہونا چاہیے کہ نہیں۔ مشورے میں طے ہوا کہ ہاں بالکل یہ ضروری ہے، دوسری قوموں کی تہذیب اپنانے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، مسند احمد اور ابو داؤد شریف میں یہ روایت موجود ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم او کما قال۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو کسی قوم کی خصوصی علامت اور شعار کو اپنائے گا وہ اسی قوم میں شمار ہوگا۔ تو اب ہمارا کوئی اسلامی سال نہیں، ہماری کوئی اسلامی تقویم نہیں، دوسروں کی تقویم، دوسروں کے سال پر ہم اپنی جو بھی تقریبات ہوتی ہیں کرتے ہیں، تو اسلامی تقویم ہونی چاہیے نا۔ سب نے کہا جی ہاں ہونی چاہیے۔ یہ طے ہو گیا، تو اب شروع کہاں سے کیا جائے؟ عیسائیوں نے اپنی تقویم کو شروع کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت مبارکہ سے۔ جو سن عیسوی ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے لے کر آج تک جتنا بھی سن ہے یہ اتنے سال ہو چکے ہیں، ولادت سے انہوں نے شروع کیا۔ تو ایک رائے یہ آئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے ہی ہم اسلامی سال کا آغاز کر لیں، ٹھیک ہے۔ اور کوئی رائے؟ کسی نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح کیے تھے یہ بہت اہم واقعہ ہے، اس وقت سے شروع کیا جائے۔ کسی نے کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال جب ہوا تھا اس کے بعد سے مسلمانوں کی فتوحات کا سلسلہ بہت کشادہ ہوا ہے، مسلمانوں کو فتوحات بہت زیادہ ملی ہیں، اس سے ہم اسلامی سال کا آغاز کریں۔ کسی نے کہا غزوہ بدر سے شروع کیا جائے، غزوہ بدر بھی اسلام میں بہت اہم واقعہ ہے۔ مختلف رائیں آئی، ایک رائے تھی ہجرت کی، کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے ہجرت فرمائی ہے اس واقعے سے ہم اپنے اسلامی سال کا آغاز کریں۔
صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو ذی شعور تھے، جو اصحاب رائے تھے، وہ فوراً سمجھ گئے کہ واقعی یہ بڑی طاقتور رائے ہے۔ مسلمانوں کو جتنی قوت، جتنی طاقت، جتنی عزت اور جتنا غلبہ حاصل ہوا ہے، اس کی بنیاد ہے ہجرت۔ ہجرت سے پہلے 13 سال تک مسلمان کمزور رہے، اور ہجرت کے دوسرے ہی سال بدر ہوا اور مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ اس کے بعد لگاتار اللہ نے فتوحات عطا فرمائی، یہاں تک کہ 8 سن ہجری میں مکہ فتح ہو گیا۔ تو ہجرت گویا بنیاد ہے مسلمانوں کی عزت اور سرخروئی کے لیے۔ یہ واقعی اس لائق ہے کہ اس کو اسلامی سال کا نقطۂ آغاز مانا جائے، عنوان مانا جائے۔ تو اسلامی سال کا نام رکھا گیا سن ہجری، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے لے کر آج تک جتنا سن ہجری ابھی چل رہا ہے، یہ ہجرت سے لے کے آج تک کا یہ سن ہے، سال ہے۔ کتنے ایسے مسلمان ہیں جن کو معلوم ہی نہیں کہ کون سا سن ہجری چل رہا ہے، نہیں معلوم، جبکہ یہ مسلمانوں کی پہچان ہے۔ سن ہجری اسلام کا، مسلمانوں کا ایک شعار ہے، شعار، لیکن بہت سارے مسلمانوں کو نہیں معلوم۔ ابھی آج 31 دسمبر ہے، یہ معلوم ہے آج 31 دسمبر ہے۔ ہوٹلوں میں دیکھو، آج ہی ایک فون آیا، مولانا ہم لوگ گوشت کاٹنے والے ہیں۔ برادران وطن کے محلوں میں جمعہ بھی آج ہے، اب بہت بھیڑ رہے گی، بہت آرڈر رہے گا، تو اگر ہم مسجد میں جا کے نماز پڑھیں گے تو کہیں پر بیان لمبا ہو جاتا، کہیں پہ نماز لمبی ہو جاتی، کہیں خطبہ لمبا ہو جاتا، تو ہمارا دھندا سارا مار کھا جائے گا۔ تو وہیں دکان کے پاس کہیں بھی جلدی جلدی پڑھ لینا، کیا جمعہ شہر ہے، کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ صورتحال 31 دسمبر یاد ہے، دھندے کا دن ہے، کاروبار کا دن ہے، خوشی منانے کا دن ہے، ایک دوسرے کو مبارکباد دینے کا دن ہے، یہ ہم کو یاد ہے، حالانکہ یہ اسلامی تہذیب نہیں ہے۔ 31 دسمبر یہ کوئی اسلامی تہذیب نہیں ہے، لیکن بہت سارے نوجوانوں کو دیکھیے گا، سیل کی پارٹی کا انہوں نے پروگرام بنا لیا ہے، فلاں جگہ ہنڈی کا آرڈر دے دیے ہوں گے، فلاں جگہ اس کا آرڈر دے دیے ہوں گے، فلاں جگہ اس کا آرڈر دے دیے ہوں گے، کھائیں گے پیئیں گے۔ کیا سمجھ رہے ہیں کہ آج کا دن اگر ہمارا خیر و عافیت سے گزرا، 12 بجے کے بعد سے جب دن بدلتا ہے، وہ بھی اسلامی تہذیب کے مطابق نہیں بلکہ دوسری کیا کہتے ہیں تقویم کے مطابق 12 بجے کے بعد دن کا بدلنا ہوتا ہے۔ بس پٹاخے داغیں گے، اسے گلیوں میں لکھیں گے ہیپی نیو ایئر، نیا سال مبارک، نیا سال مبارک۔ یہ اسلامی تہذیب نہیں ہے۔ 31 دسمبر کو خوشی منانا یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے، مسلمانوں کا شعار نہیں ہے، یہ ہمارے مذہب کی کوئی ریت نہیں ہے۔ لیکن مسلمان دوسری قوموں سے متاثر ہو کر اس تہذیب کو اپنا لیا ہے، اور بالکل معاشرے میں ایک دم عام ہے۔ گلیوں میں دیکھو، چوراہوں پر دیکھو، بڑے بڑے روڈ پر دیکھو، یہ آپ کو لکھا رہے گا ہیپی نیو ایئر، نیا سال مبارک۔ عربی میں لکھتے ہیں کل عام وانتم بخیر، عربی میں لکھتے ہیں بہت سارے لوگ کل عام وانتم بخیر عربی میں لکھ دیتے ہیں، آپ کو نیا سال مبارک۔ تو 31 دسمبر کو خوشی منانا، اچھا پکا کر کھانا اور دوسری قوموں کی طرح خوشیاں منانا یہ کوئی چیز نہیں ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ نے ہم کو اسلام مکمل مذہب دیا ہے، ہم کو خوشی منانے کے لیے 2 تہوار دیے ہیں، ایک عید اور بقرعید۔ ان 2 تہواروں میں خوشی منائیے، آپ نیا کپڑا پہنیے، آپ ایک دوسرے کو مبارکباد دیجیے، آپ اللہ کی عبادت کر کے اللہ کے اجر و ثواب کو حاصل کرنے کی کوشش کیجیے۔ آپ جو عید اور بقرعید میں ثواب حاصل کرنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر اور قربانی کو مسنون قرار دیا اللہ کے حکم سے، وہ کرو نا۔ یہ کیا 31 دسمبر 30 کیسے کیسے نام۔ اسی طرح ہمارے معاشرے میں ایک اور بھی چیز غیر اسلامی عام ہو گئی ہے اور عام ہوتی جا رہی ہے، ہیپی برتھ ڈے۔
بچے کی پیدائش کا دن ہے، گھر کے کسی فرد کی پیدائش کا دن ہے، کیک لا کے کاٹ رہے ہیں، موم بتی جلا رہے ہیں، پھگا لگا رہے ہیں، کچھ جملے بول رہے ہیں مبارکبادی کے، یہ بھی اسلام میں کوئی چیز نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ پیر کے روز ہوئی ہے، پیر کے دن۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دن روزہ رکھتے تھے۔ کسی نے پوچھا آپ پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے؟ کہا اس دن میری ولادت ہوئی ہے۔ تو آپ کو اپنی ولادت کی خوشی ہے تو روزہ رکھو نا، آپ تو کیک کاٹ کر گپا گپ کھا رہے۔ اور کتنے ایسے نادان مسلمان جو 12 ربیع الاول کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کیک کاٹتے ہیں۔ کتنی بڑی بے حرمتی ہے، کتنی بڑی گستاخی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اطہر میں۔ جو عیسائیوں کا طریقہ، جو یہودیوں کا طریقہ، جو مشرکین کا طریقہ ہے، وہ ہم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے دن اپنا رہے ہیں۔ دین سے کتنی دوری ہے، کتنی جہالت ہے۔ دوسری قوموں سے متاثر ہو کر ولادت کے موقع پر جو بھی تاریخ آتی ہے کیک لا کے کاٹتے ہیں، موم بتی جلاتے ہیں۔ کوئی بہت منچلا ہوتا تو کیک چھری سے نہیں کاٹتا، تلوار سے کاٹتا، بڑا کیک بنا کے۔ اللہ نے 2 پیسے دیے تو انگار مت منہ تو لمٹ میں رہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہم کو دیا ہے یہ مکمل ہے، یاد رکھنا اس کو، مکمل ہے، اس میں کہیں اتنی سی بھی کوئی کمی نہیں ہے، خامی نہیں ہے، اتنی سی بھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص نے بہت عمدہ عمارت بنائی، اس میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی۔ لوگ آتے ہیں دیکھتے ہیں، کہا کیا خوبصورت عمارت ہے، کیا بہترین عمارت ہے، لیکن یہ اینٹ کی جگہ خالی ہے۔ اگر یہ اینٹ کی جگہ خالی نہیں ہوتی تو بہت خوبصورت عمارت تھی، ہر اعتبار سے مکمل ہے، لیکن بس یہی ایک خامی دکھ رہی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ خالی اینٹ کی جگہ میں ہوں، اور وہ عمارت تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت ہے۔ اللہ نے سارے پیغمبروں کی نبوت کا گویا ایک بہت عالی شان محل بنایا، اس میں ایک اینٹ کی جگہ خالی رکھی۔ جب اللہ نے مجھے پیدا کیا تو وہ اینٹ اس اینٹ کی جگہ پر ہو گئی اور پوری عمارت مکمل ہو گئی۔ اب اس عمارت میں کوئی خامی نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا، اسلام کو مکمل کر دیا، تم پر میں نے اپنی نعمت مکمل کر دی ہے، اور میں تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا ہوں۔ یہ اللہ پاک کا ارشاد ہے۔ ایک یہودی عالم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں، کہ امیر المومنین ایک آیت قرآن کریم کی ایسی ہے کہ اگر ہم پر وہ نازل ہوئی ہوتی تو اس دن عید مناتے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کون سی آیت ہے؟ تو یہ آیت پڑھ کر سنائی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ اللہ نے تمہارے دین کو مکمل کرنے کی خوشخبری سنائی ہے۔ کتنی بڑی بات۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ جس دن یہ آیت نازل ہوئی وہ دن عرفہ کا دن تھا، حجۃ الوداع کا موقع تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں تھے اور جمعہ کا دن تھا۔ تو ہماری عید تو ہو ہی گئی، آٹومیٹک ہو گئی۔ عرفات کے میدان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو پورے حج کا لب لباب اور خلاصہ ہے۔ اس دن دعا قبول ہوتی ہے، عرفات کے میدان میں جتنے حاجی ہوتے ہیں سب کی مغفرت کا اللہ پاک اعلان فرماتا ہے۔ اور پھر وہ جمعہ کا دن تھا، تو انہوں نے کہا ہماری عید تو آٹومیٹک ہو ہی گئی، الگ سے عید کرنے کی ہم کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو تہذیب اسلام کی اپناؤ، دوسری قوموں کی تہذیب قطعاً مت اپناؤ۔ جہاں تک ہو سکے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتیں معلوم کر کر کے علماء کرام سے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرو۔ اللہ پاک ہمیں دین اسلام اور ایمان کی صحیح نعمت کی قدردانی عطا فرمائے، اور غیر اسلامی تہذیب اور ثقافت سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔